جی بالکل ایسا ہی ہے کہ گزشتہ رات انڈیا کی جانب سے LOC کی خلاف ورزی پر پاکستانی فوج کے جوانوں نے منہ توڑ جواب دیا اور انڈیا کے 2 طیاروں کو مار گرایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت تحصیل حاصل پور پریس کلب کے باہر مختلف سیاسی و سماجی شخصیات جس میں سول سوسائٹی کے افراد بھی موجود ہیں، پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کیے جا رہے ہیں اور پاک فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی زین بخاری صاحب، ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے پاک فوج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ساروں کا ادھر اکٹھا ہونے کا مقصد تھا، تمام سول سوسائٹی سارے مقطع فکر سے لوگ آئے، مقصد یہی تھا کہ ایک پیغام دینا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، ہم جنگ کے بالکل حامل نہیں ہیں، لیکن اس کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھی جائے۔ اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے اس ملک کے خلاف، اگر کوئی جارحیت ہو تو ہم اس کا منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ جنگ انسانیت کی حال ہے، ہم پرامن قوم ہیں اور اسلام بھی ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ ہماری اس پرامن کوشش کو دنیا میں پرامن کوشش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر انڈیا نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو پاک فوج اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی سماجی رہنما موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انڈیا نے پاکستان کے بارڈرز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بزدلانہ کارروائی کی ہے، ہم اہالیان حاصل پور اور انجمن تاجران اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپنے پاک فوج کے راست اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم جنرل باجوہ اور پوری پاکستانی قوم اپنی حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہم انڈیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی بزدلانہ کارروائی کی جرت کی یا سوچ بھی کی تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ پاکستانی قوم، پاکستانی بچے، پاکستانی جوان اپنی فوج کے شانہ بشانہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ثابت ہوں گے اور غزوہ ہند شروع ہو جائے گا۔ ہماری امن کی کوششوں کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ ہمارا پیغام پوری دنیا کے لیے اور خصوص بالخصوص بھارت کے لیے ہے۔ وہ اپنے اب بھی ہوش کے نہ سن لے اور اپنے الیکشن کو جنگ کی صورت میں پورے خطہ ارض پر مسلط نہ کرے۔ جنگ کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ محمد افضل درالا صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جس طرح آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے جو انڈیا کے بزدلانہ کردار پر جو جواب دیا ہے، پہلے تو میں افواج پاکستان کو اس کے اس عمل کو سراہنا چاہتا ہوں اور حکومت پاکستان، ہمارے وزیر اعظم کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح کا وہ بیان دے رہے ہیں اور جس طرح وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد میں تمام قوم اور خاص طور پہ وکلا برادری اور پورے پنجاب کے وکلا کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو کمزور نہ سمجھے۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستانی عوام امن چاہتی ہے، اس امن کے اس پیغام کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر ضرورت پڑی تو پاکستان کا بچہ بوڑھا جوان اور خاص طور پہ وکلا برادری ہر لحاظ سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پاکستان کو وکلا نے ہی بنایا تھا اور وکلا ہی اس کو بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں اس موقع پر تمام دوستوں کی طرف سے میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری امن کی کاوشوں کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور انڈیا کان کھول کر سن لے، اگر اس نے کسی بھی قسم کی آئندہ جارحیت کرنے کی کوشش کی تو پاکستان پاک فوج کا ہر جوان اور پاکستان کا ہر بچہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اس کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور بھرپور جواب دیا بھی گیا ہے اور بھرپور جواب دیا بھی جائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ سماجی رہنما رانا طاہر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی رانا صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ میں مذمت کرتا ہوں جو انہوں نے ایک حدود بندی کراس کر کے ہمارے پاکستان کے ایریے میں جو شرارت کی ہے، اور دوسری بات میں آپ کے توسط سے ان کو پیغام میسیج دینا چاہتا ہوں
इंडिया वालों को कि हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमानी क़ुव्वत है, ईमानी जज्बा है और ये मूत पीने, पेशाब पीने हमारा कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा मैं अपनी पाक फ़ौज को अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम जितने भी हमारी सियासी जमातें हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इस मौके पे एक मुठ है, इकट्ठे होकर पाकिस्तान के लिए जानो माल कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मौक़िफ़ जाना, उन सब का यही कहना है कि इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है। मुसलमान कौम, खासकर पाकिस्तानी कौम पुरअमन कौम है। अगर हमारे ऊपर किसी भी किस्म की जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो मोदी कान खोल कर सुन ले कि तुम्हारी हर किस्म की जारियत का पाक फौज हर किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देगी। ना सिर्फ भरपूर जवाब देगी बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है। जहां अमन का दर्स देता है वहां हमें जज्बा शहादत का दर्स भी देता है। और हमारी पूरी पाकिस्तानी पाक फौज और पूरी पाकिस्तानी कौम जज्बा शहादत से सरशार होकर इस बात का इरादा कर रही है कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो हम जज्बा शहादत का जज्बा लेकर मैदानों में उतरेंगे और तुम्हारे परखचे उड़ा देंगे। जी, हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।